برز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے، جس کے مقدر میں قتل ہے اس کی تقدیر اسے کھینچ کے میدان جنگ میں لے آتی. موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ آ کر رہے گی. اللہ نے پھر صحابہ کو تسلی دی، فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں اگر زخم پہنچے ہیں، تکلیف پہنچی ہے، تو دوسری قوم کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے. ایک جگہ فرمایا وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں، ان کو بھی پہنچے ہیں، لیکن تم ان زخموں پر اللہ سے جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، وہ تمہارا دشمن اللہ سے وہ امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. ان کے جو لوگ قتل ہوئے ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے اس پہ، اور تمہارے جو لوگ قتل ہوئے تو تمہیں اللہ سے اس پر بہت امیدیں ہیں. تو منافقین بار بار یہ واویلا مچا رہے تھے، مر گئے ہائے، لٹ گئے ہائے، مر گئے، مروا دیا، بس بار بار نہیں، موت موت موت. اس کو اللہ نے اس پہ آیات نازل کی، فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اس جہان میں جو نوازا ہے اس پر وہ خوش ہے، وہ کبھی دنیا میں واپس آنے پر راضی نہیں. اگر تم ان کی حالت دیکھ لو کہ جس حالت میں وہ شہداء ہیں، تم کبھی دنیا میں واپس جانے کا ارادہ نہیں کرو گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، فرمایا اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوش بھی ہیں. وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ اللہ مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ بھی فرمایا کہ اس پر بھی خوش ہیں کہ جو ہم سے ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لاحق ہونے والے، یعنی ہمارے جو دوست احباب جو ہمارے ساتھ ہے دنیا میں، ان کا ٹھکانہ کتنا اچھا ہوگا. انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، فرمایا اس ٹھکانے کو دیکھ کر بھی یہ خوشی منا رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ یاسین میں ہے نا کہ حبیب نجار کے بارے میں ایک شخص ایمان لایا، اس کو قتل کر دیا گیا. قرآن کہتا ہے جیسے ہی اس کو قتل کیا ہے نا، اس نے جو برزخ میں اللہ کی نعمتیں دیکھی تو کیا کہنے لگا، کیا کہنے لگا، قال یا قومی یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے اس شہادت کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کیا، اور وجعلنی من المکرمین، اور کیسا میرا اکرام کیا ہے. دیکھو قوم گردن اڑا رہی ہے، گردن اڑنے کے بعد اس کے جو برزخ میں بیان ہے وہ بیان اللہ اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں کہ وہ قتل کر رہی ہے، قوم سمجھ رہی ہے ہم نے ظلم کیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ شہید ہو گئے. اس کی زبان سے کیا، یا لیت قومی، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرا کیسا اکرام کیا ہے. تو سب اسی راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نا شہداء کے ساتھ عجیب معاملہ کرتے ہیں. جتنی کرامات شہداء کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں اتنی کرامتیں کسی کے ساتھ ظاہر نہیں. میں نے خود خدا کی قسم اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. شہید ہوا ایک شخص، کوئی عالم، اور ان کے خون سے مشک جیسی بہترین خوشبو پھوٹنا شروع ہو گئی. کوئی عطر نہیں ہے، کوئی خوشبو کا کوئی ایسی نہیں ان کے اوپر ڈال دی جائے. ایک ایک ہفتے پرانی لاشیں، ان سے بھی خوشبو پھوٹ رہی ہوتی. حضرت مفتی عتیق الرحمان جو شہید ہوئے تھے، ان کا بیٹا میرا شاگرد تھا کیا ہے، شاگرد جو ایک دفعہ بن جائے وہ قیامت تک رہتا ہے. پھر تو اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی قبر 6 مہینے بعد کھولی. درس قرآن دیا کرتے تھے، بڑا مشہور درس تھا ان کا، دہشت گردوں نے مار دیا. آپ کو یاد ہوگا جب علماء کا قتل بہت ہی ہو رہا تھا چند سالوں پہلے. تو کہہ رہے میں نے اپنے والد کی قبر 6 مہینے بعد کھولی کیونکہ پانی آ گیا تھا بہت زیادہ. تو جسم بھی سلامت تھا، اور پہلے دن جو اس خون میں خوشبو آ رہی تھی نا، 6 مہینے بعد بھی اسی طرح خوشبو آ رہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ بعض ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، اللہ ہمیشہ نہیں دکھاتے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. تو یہ خوشبو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس پہ سے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ برزخ کی خوشبو اللہ اہل دنیا کو سنگھا دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی آپ پر رحمت ہوئی کہ آپ صحابہ پہ نرم معاملہ کیا آپ نے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر اس موقع پر آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے فرار ہو جاتا. ایک ایک واقعے کا جو ایک ایک پہلو ہے نا، وہ امت کو کیا دے رہا ہے، سبق. ہمیشہ فتوحات نہیں ملیں گی. قوم کے لیڈر کو
ماتحتوں سے زیادہ بہادری کے جوہر دکھانے پڑتے ہیں، پھر وہ ماتحت آپ کے پیچھے چلیں گے. ہمارے جو لیڈر ہے نا وہ خود ایک دن کبھی ہلے گا بھی نہیں اپنی جگہ سے. جو لیڈر ہے نا، لیڈر وہ کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے، بس بیٹھے بیٹھے آرڈر چلاتا رہے گا تکیہ لگا کے. ابے یہ کر لے، تو یہ کر لے، تو وہ کر لے، سر آپ بھی کچھ کر لیں. میں کیا کروں؟ میں کھاؤں گا بس کھانا، میں تنخواہ لوں. اگر لیڈر قوم کا ہاتھ بٹائے نا کاموں میں تو قوم کو کیا ہوتی ہے؟ اس سے بولو بھائی تسلی ہوتی. یہ جو علاقے کا ناظم ہے، اگر کہیں سڑک بن رہی ہے، یہ بھی جا کے تھوڑا سا ان کے حال احوال پوچھ لے، تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لگا رہے تھے. تو یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں. دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ کہ لیڈر کو لچکدار ہونا چاہیے، ایسا کہ بس وہ غلطیوں پہ ڈانٹتا ہی رہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو بہت سارے اسباب ملتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ یہ بھی چاہتے تھے تم میں سے بہت سو کو شہادت کے مرتبے پر فائز کریں. تھک گئے وہ مجاہدے کر کر کے، اللہ اپنے پاس بلا کے ان کو جنت کی نعمتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے. کتنے اسباب ملے اور ہمیں بتا دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اللہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ہمیشہ بدر کی طرف فتوحات ہوتی رہیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ابھی تک تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں جہاد کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے. ابھی تک تو اللہ نے دیکھے نہیں ہے. وَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ کہ تم میں حقیقی مومن کون ہے، منافق کون ہے. پیڑے کھانے کے لیے تو سب میدان جنگ میں شریک ہو جائیں گے، مال غنیمت ملے گا. اب اگلی دفعہ لڑائی میں دیکھتے ہیں کون آئے گا. آپ لوگ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باقیوں کو کیا سمجھ آئے گا. تو یہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ الٹ پلٹ ہوتی رہے گی. لیکن اللہ نے صحابہ سے وعدہ کیا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہیں اگر غالب کرے گا تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. اور بتا دیا انتم الاعلون، تم ہی غالب آ کر رہو گے. یہ شکستیں وقتی ہیں، تمہیں نتھارنے کے لیے، تمہیں بنانے کے لیے، تمہارے دل کو آئینے کی طرح چمکانے کے لیے. ان قریب دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے. پھر دیکھیں نا صحابہ کی جو تلواریں چلی ہیں، اگلی جنگ میں اللہ نے خالد بن ولید کو مسلمان کر دیا جن کی وجہ سے شکست ہوئی تھی. اور خالد بن ولید کا اسلام کا واقعہ بھی دلچسپ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر کوئی جذباتی لیڈر ہوتے نا تو کبھی بھی کامیاب. جذباتی آدمی کہیں بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا. ہمیشہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتا ہے، ہر چیز اس کی نپی تلی ہوتی ہے. ابن ولید کی وجہ سے نقصان پہنچا تو اللہ کے نبی جانتے تھے نا کہ یہ اتنا قیمتی آدمی ہے، اگر یہ ہماری طرف آ جائے تو پھر ہماری فتوحات کا عالم کیا ہوگا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا کہ بھائی لڑ کے جو ہے نا کیا ہو گئے ہم، بار بار اطلاع ملی ادھر سے حملہ ادھر سے حملہ. آپ نے معاہدہ کیا، جنگ کو دھکیل دیا 10 سال کے، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پھر ہم تبلیغ کیسے کریں گے، افرادی قوت کیسے جمع کریں گے. آپ بادشاہوں کو خطوط لکھے، پھر صلح حدیبیہ کے بعد آپ دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں اسلام قبول کرو. پورے ملکوں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں کیا ہو جائیں، کنورٹ ہو جائیں. کیسا یہ اسلام کی حقانیت ہے. مکے میں پیدا ہونے والا ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، اس کا مشن دیکھو کتنا بڑا ہے. ایک عرب کے قبیلے میں پیدا ہونے والا، اور وہ کبھی فارس کے بادشاہ کے نام خط لکھوا رہا ہے ساتھیوں سے، اور کبھی روم کے بادشاہ کے پاس، اور ان کے قافلے بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس بادشاہ کو دعوت دو کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، توحید کا راستہ ان کو بتاؤ کہ ایک نبی ظاہر ہوا ہے، اگر وہ اسلام لے آئے تو ان کو خوشخبری سناؤ. جب ہرقل بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پھاڑا ہے نا خط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بھی ایسے ہی ٹکڑے کرے گا جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیے. اور اللہ نے پھر اس کے ٹکڑے کر کے دکھائے. کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کی تکمیل کا یقین تھا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال چلا رہے ہیں، پتھر پہ مار رہے ہیں، بھوک پیاس سے صحابہ کا حال برا ہے، اور خوشخبریاں کیا دے رہے ہیں کہ مجھے فارس کے کنگن ان پتھروں میں نظر آ رہے ہیں. قریب فارس فتح ہونے والا ہے. روم اور فارس اس وقت ایسے جیسے امریکہ. تو بہت زبردست پالیسیاں تھیں، تقویٰ تھا. آج کچھ بھی نہیں. ہر چیز کی پلاننگ، ہر چیز کی پالیسی وہ پہلے سے وضع کی جاتی ہے، اس میں ہر قسم کا سکون دیکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت اٹھا کے دیکھیں گے بہترین پالیسیاں ملیں گی آپ کو. میں جلدی سے بات سمیٹ کے بعد 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں.
تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ خالد ابن ولید کیا ہے، بہادر ہے، غیرت والا ہے، لڑنا جانتا ہے قوم کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر کے جنگ کو ٹالا، اب یقین ہو گیا کہ اب ہم آرام سے زندگی گزاریں گے، کیونکہ عرب معاہدوں کی عموماً پابندی کیا کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خالد ابن ولید کے پاس ایک قاصد کو بھیجا. اس قاصد کو جا کے کہا کہ خالد ابن ولید سے کہو کہ تمہارا جیسا سمجھدار آدمی اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کو تلوار کے زور سے زیر نہیں کیا جا سکتا، خوف دلا کے، لالچ دلا کے نہیں، ان کو خود اندر سے سوچنے پر مجبور کرو. اور یہ بھی جانتے تھے کہ عزت دار آدمی اپنی توہین برداشت نہیں کرتا، غلامی برداشت نہیں کرتا. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خالد سے کہو کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں اچھا عہدہ بھی ملے گا. آپ جانتے تھے ابھی تو آنے دو، جب عہدہ ملے گا کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھر عہدے کی لالچ خود بخود بولو بھائی ختم ہو جائے گی. اصل میں تو عہدے کے لیے اسلام نہیں ہے، لیکن جانتے تھے ایک طرح آ تو جائے، ہمارے ساتھ رہے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، دیکھے اسلام کیا ہے، پھر خود ہی کہے گا مجھے عہدہ نہیں چاہیے. نہیں آ رہی بات. یہ ساری خامیاں ہمارے اندر، دین کی تبلیغ کا بھی کوئی اصول نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بارے میں کیا فرمایا، ہمارے پاس آؤ گے عزت بھی ملے گی، اور تم جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک دین پر نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. خالد بن ولید کے دل ہل گیا اندر سے، انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں اس پہ. اور پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اور پھر دیکھو آپ، رومیوں سے جب لڑائی ہوئی ہے غزوہ موتا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 صحابہ کو یکے بعد دیگرے امیر بنایا تھا سب شہید ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا ہے. خالد بن ولید. خالد بن ولید فرماتے ہیں ہم 3000 کے لشکر تھے اور رومی لاکھوں میں تھے، صبح سے لے کے رات تک لڑتے رہے ہیں. خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں ایک دن میں. لوہے کی تلواریں ہوتی تھی، پلاسٹک کی نہیں ہوتی تھی. اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، اتنی بڑی جنگ، 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. کہہ رہے ہم نے رومیوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے. پھر اشعار میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے، سارا دن ہم کیا کرتے رہے ہیں، کیونکہ لاکھوں سے مقابلہ چند ہزار کا، ایسی لڑائی ہوئی ہے. اور رومیوں کو بھگا کر واپس آئے. اس کے بعد ہر موقع پر علم کس کو دیا جاتا، خالد بن ولید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خالد بن ولید نے اسلامی سلطنت بہت دور دور تک، جب دشمنوں کو پتہ چلتا ہے نا اس جنگ میں کمانڈر کون ہے، خالد بن ولید، ویسے ہی ان کے حوصلے پست ہو جاتا. ایک دن ایک رومی یا فارس کا بادشاہ آیا، اس نے ایک قاصد کو بھیجا خالد بن ولید کے پاس، کہا کہ بھائی تم جہاں جا رہے ہو لڑ رہے ہو، اور تمہیں عرب کے بدو تھے، کل تک تو ہم تمہاری رپورٹ یہی تھی، تمہارے پاس نہ کھانے کو، حاجیوں کو تو تم لوٹ گئے. انہوں نے بھی دیکھا نا، دنیا حیران ہو گئی کہ یہ تھوڑے دنوں میں ہوا کیا ہے. یہ علاقہ 2000 سال سے یہاں کوئی کچھ نہیں ہوا، ان کے پاس نہ کھانے کو روٹی، نہ بھوک، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں لڑ سکتے ہیں، تہذیب نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو آپس میں ہی لڑائیوں سے ان کو فرصت نہیں ملتی. وہ حیران یار یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں سندھ فتح ہو چکا تھا، یہ جو سندھ ہے ہمارا کراچی، سمجھ رہے ہیں نا، یہ حضرت عثمان کے دور میں یہاں اسلامی فوجیں داخل ہو چکی تھی. تو وہ اس نے جو ہے نا قاصد بھیجا خالد بن ولید کے پاس. روم کہا مجھے یاد آیا، کوئی سردار تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ بھوگے پیاسے ہو، بھوگے ننگے، تمہیں اب کچھ مل نہیں رہا تو تم نے تلوار لے کے لوٹ مار شروع کر دی ہے. تو لوٹو موٹو نہیں، ایسا کرو کہ ہم تمہارے لیے ایک وظیفہ باندھ دیتے ہیں، اور اتنی بوریاں آٹے کی، اتنی بوریاں گندم کی، اتنے چاول کی، یہ تمہیں وہیں پہنچا دیا کریں گے، تم بھی تمیز سے زندگی گزارو، ہم بھی شرافت سے بیٹھے. خالد بن ولید کا جواب سے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بھوک نہیں پیاس ہے. پہلے پیغام دے چکے تھے، اسلام کی دعوت دے چکے تھے کہ اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو پھر لڑائی نہیں ہے، یا ہماری حکومت مانو لیکن جزیہ دیا کرو. وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، وہ سمجھتے مذاق کر رہے ہیں. تو اس نے آ کے کہا خالد بن ولید سے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہیں بہت بھوک اور پیاس ہے، تو ہم دے دیا کریں گے. تو انہوں نے کہا ہمیں پیاس ہے. کس چیز کی پیاس؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے. رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے، لڑائی ہوگی شرافت سے، ہمیں کوئی خوراک نہیں چاہیے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی فتوحات ہوئی ہیں. پھر حضرت عمر نے آپ کو معزول کر دیا. جیسے ہی خلافت سنبھالی نا حضرت عمر نے, تو حضرت عمر نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام کیا خالد بن ولید کو معزول, کیونکہ لوگوں میں شخصیت پرستی پھیل رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے, اصل میں یہ ہے, یہ جب تک زندہ ہے تو اسلام پھیلے گا, اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر تو ہم گئے کام سے. حضرت عمر نے شخصیت پرستی کو ختم کرنے کے لیے خلافت سنبھالتے ہی خالد بن ولید کو کیا کر دیا معزول. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ لکیر کے فقیر بن کے حکومت, ہمارے ہاں جو پالیسی ہے نا, ہمارے دامت برکاتہم نے جو اصول بنا دیا وہی چلے گا قیامت تک. حضرت عمر نے پالیسی کیا کی, بھائی ان کو ہٹاؤ. لوگوں نے یہ نہیں کہا بھائی یہ تو نبی نے بنایا ان کو. حضرت عمر نے, بھائی نبی نے جو بنایا وہ تو ایک مصلحتاً بنایا نا, وہ کوئی وحی تھوڑی تھی کہ بھائی یہی ہو گئے. حضرت عمر نے کہا ہٹاؤ ان کو. خالد بن ولید نے بھی بغاوت نہیں کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے بنایا تھا اور ابو بکر نے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پہلے کمانڈر بن کے لڑا کرتا تھا, اب سپاہی بن کے لڑوں گا, اس کا اپنا مزہ ہے سپاہی بن کے لڑنے میں. تو یہ صحابہ تھے جو پالیسیاں بھی چینج کرتے تھے اور اسٹریٹجک بھی ان کی چینج ہوتی تھی, سب چیزیں چینج ہوتی تھی, مقاصد ایک ہی رہتے تھے اور ان مقصد تک پہنچنے کے لیے پالیسیاں کیا ہوتی تھی چینج. ہماری پالیسیاں مقصد بن چکی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. مقاصد کہاں چلے گئے, تیل لینے. مقاصد گئے, مثال کے طور پر ایک آدمی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنے کا فائدہ زیادہ ہے, یہ میرے شیخ سے بیعت ہوگا تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا, میں اس کو لیکن میں اس کو پھر بھی کیا لے آؤں, اپنی خانقاہ میں لے کر آؤں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں زیادہ فائدہ ہے تو پھر بھی میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا, سہروزے پہ. سہروزہ تو لگانا چاہیے مگر ہر ایک کو ہر چیز میں فائدہ نہیں ہوتا. کسی کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو بہت سے لوگوں کو وہ طریقہ سوٹیبل ہوتا ہے. تو لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بھائی مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا, اس طریقے سے آ جائے تو یہ والا طریقہ, اس طریقے سے آ جائے تو یہ والا طریقہ, اس طریقے سے آ جائے تو وہ والا. یہ روزانہ آپ کا جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہے پالیسی, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. تو خیر یہ ہمیں غزوہ احد سے کچھ اسباق ملے جو میں نے 2-4 ہی بیان کیے, بہت زیادہ وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا